کسی نے سوال کیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی تو فرشتے ہیں، تو وہ تو ملائکہ کے لفظ میں آ گئے جو آیت میں نے پڑھی تنزل الملائکۃ والروح، پھر الگ سے روح کیوں کہا گیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت میں کہ اس رات اترتے ہیں فرشتے اور فرشتوں کا سردار بھی ساتھ اترتا ہے، تو الگ سے کہا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے اندر شامل ہیں، فرشتوں میں شامل ہیں، لیکن سمجھ لیجیے اگر کوئی سمجھ لیجیے کہہ رہا ہے کہ IRC کی ٹیم بھی آئی تھی اور IRC کا پریسیڈنٹ بھی ساتھ تھا، تو الگ سے بولنا ہی پڑتا ہے اس کہ ٹیم تو تھی لیکن پریسیڈنٹ بھی تھا، سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا فرشتے تو آ رہے ہیں لیکن فرشتوں کا سردار بھی آ رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت اونچا مقام رکھتے ہیں یاد رکھیے فرشتوں میں، اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے یہ بھی ایک ہے، اور انبیاء کو جو وہی لاتے ہیں یہی لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا الگ سے کہا جا رہا ہے۔ تو جو اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح سورہ قدر میں اس کا معنی ہے اترتے ہیں اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے، وہ اس لیے کہا گیا کہ خاص طور سے بتانا مقصود تھا یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو فرشتہ صرف وہی لے کے انبیاء کے پاس آتا تھا وہ اس کے بعد اگر آتا ہے دنیا میں تو قدر کی رات آتا ہے، اور اس رات کو ہم کتنے مزے سے ضائع کرتے ہیں، بلکہ بہت سے تو صرف ایک ہی رات مناتے، کون سی؟ 27 رمضان، جبکہ شب قدر آخری تاخراتوں میں سے 5 میں سے ایک ہے، 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 میں سے کوئی ایک ہے۔ بتانے کا مقصد ہے اترتے اس رات فرشتے، جبرائیل اور جو ہے رحمتیں اور برکتیں اور تقدیر کا فیصلے جو فرشتوں کو دی جاتے کہ سال بھر کیا ہونا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم قدر کی رات کو اہتمام کے ساتھ منانے کی کوشش کریں۔ میرا اس پر ایک چھوٹا سا عنوان ہے شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں، ضرور اس عنوان کو دیکھیں آپ تاکہ کس غفلت میں اس رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کا ہم صحیح فائدہ اٹھا کر 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب حاصل کریں۔